ناول ہاندہ، جس کی رائٹر ہے نور العین مصطفیٰ۔ یہ اس کی 9ویں ایپیسوڈ ہے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس سے میری بڑی مدد ہوگی۔ اور اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب کر لیا ہے تو شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ اس کمرے میں مدھم روشنی پھیلی تھی۔ ہلکی نیلگی روشنی میں دکھائی دیتے دو وجود متسم آواز میں مہوے گفتگو تھے۔ ان دونوں میں سے نسبتاً کم عمر لڑکی صوفے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ دماغ کی غنودگی بڑھتی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے دھندلے مناظر چھا رہے تھے۔ کہیں 11 سالہ بچی اپنی ماں کو باپ کے رویے کی شکایت لگاتی نظر آئی تو کہیں وہی بچی گھٹنوں کو سینے سے لگائے رو رہی تھی۔ اس کے اعصاب شاید کسی دوا کے زیر اثر تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کسی خواب میں یہ سب دیکھ رہی ہوں۔ اس کے سامنے موجود کرسی پر بیٹھی ڈاکٹر اسرا یاسر کی نظر اس کی آنکھ کے گوشے سے نکلتے آنسو پر پڑی تھی۔ اسے اس لڑکی کا جلد از جلد علاج کرنا تھا، کیونکہ وہ بہت بڑے احساس محرومی میں جکڑی ہوئی تھی، جہاں سے نکلنا بہت دشوار تھا۔ مس حافظ، اس نے بات کا آغاز کیا۔ آواز مدھم سی تھی۔ حافظ کی سماعت اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ کیا آپ مجھے اپنے بچپن کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ اسے حافظ کے مرض کا سبب جاننا تھا، جس کا تعلق غالباً اس کے بچپن سے تھا۔ حافظ کی خاموشی پر اسرا نے لمبا سانس بھرا۔ مس حافظ، میں جانتی ہوں کہ کسی غیر کے سامنے اپنے تکلیف دہ ماضی اور احساس عدم تحفظ کا ذکر کرنا آسان نہیں ہے، مگر جہاں انسان کے اپنے ساتھ چھوڑ جائیں وہیں بعض اجنبی بھی مخلص ثابت ہو جاتے ہیں۔ آپ مجھ پر یقین کر سکتی ہیں۔ اسے معلوم تھا کہ حافظ اسے سن رہی ہے۔ اب وہ حافظ کے بولنے کی منتظر تھی۔ میری ماما اور بابا کی شادی دادوں کے پسند سے ہوئی تھی۔ اس کی آواز کسی کھائی سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ ماما سارا دن گھر کے کام کیا کرتی۔ وہ ہر کام کرتی جو انہیں کرنے کو کہا جاتا۔ 1 سال تک سب کچھ ٹھیک رہا، مگر پھر دادو اور بابا کا رویہ ماما کے ساتھ بہت برا ہو گیا۔ وہ رک گئی۔ اس کی ضد پر اس کی ماما نے یہ سب اسے بتایا تھا۔ اسرا نے خاموشی سے اسے بولنے دیا۔ بابا اور دادو انہیں بانجھ کہنے لگے۔ اس کے گلے میں کانٹے اگنے لگے۔ ڈاکٹر اسرا پر سکتہ طاری ہو گیا۔ نہ جانے لوگ کیسے اتنے تلخ جملات بول لیتے تھے۔ انہیں خوف کیوں محسوس نہیں ہوتا تھا؟ آخر کیوں انہیں اللہ یاد نہیں رہتا؟ ان کی شادی کو 4 سال گزر گئے، مگر کوئی اولاد پیدا نہ ہوئی۔ بابا نے ماما پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا۔ بات بات پر طلاق کی دھمکیاں دینے لگے۔ حافظ کی آواز رند گئی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ ماما کو طلاق دے دیتے، مگر پھر ماما کو خوشخبری ملی۔ ان کی گود ہری ہو چکی تھی۔ اس کے جملوں میں بے ربطگی تھی۔ ڈاکٹر اسرا خاموشی سے اس کی بات سن رہی تھی۔ جب بنجر زمین پر صبر کی پھوار پڑتی ہے تو وہ بھی شاداب ہو جاتی ہے۔ حافظ کی خاموشی کا دورانیہ بڑھ گیا۔ ڈاکٹر اسرا کی پیشانی پر فکریہ شکنیں نمودار ہونے لگیں۔ حافظ، پھر کیا ہوا؟ وہ اپنے آپ کو یہ سوال کرنے سے روک نہیں سکی۔ پھر اس نے حافظ کے چہرے پر تلخ مسکراہٹ ابھرتے ہوئے دیکھی۔ پھر حافظ پیدا ہوئی۔ وہ سب لوگ جو بیٹے کی پیدائش کے منتظر تھے، ایک بیٹی کو دیکھ کر ان کے چہرے پر حقارت چھا گئی۔ سب مجھ سے اور ماما سے نفرت کرنے لگے۔ ماما پھر سے ان کے عتاب کا نشانہ بن گئی۔ مجھ سے نفرت کی ایک اور وجہ میرا روپ تھا۔ بدصورت بچہ کسے اچھا لگتا ہے؟ وہ شعور اور لاشعور کے درمیان بھٹک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ ڈاکٹر اسرا تعصب سے اسے دیکھتی رہی۔ 2 سال بعد گھر میں ایک اور بچے کی گونج اٹھی، اور وہ آواز پھر سے ایک بچی کی تھی، مگر اس دفعہ کچھ الگ ہوا۔ سرخ و سفید رنگت والی ہمنا حافظ جیسی نہیں تھی۔ اپنی پہلی بیٹی کو نفرت کا نشانہ بنانے والے باپ کے دل میں دوسری بیٹی کے لیے محبت جاگنے لگی۔ ڈاکٹر اسرا کی بھویں سکڑی۔ یہ کیسی منافقت تھی؟ بڑی بیٹی سے نفرت کی گئی کیونکہ وہ بدصورت تھی، اور چھوٹی بیٹی کے خوش شکل ہونے کے باعث اس پر پیار نچھاور کیا گیا۔ کوئی باپ آخر اپنی سگی بیٹی سے نفرت کیسے کر سکتا تھا؟ مجھے سب سے علیحدہ رکھا گیا۔ ہمنا کو بھی مجھ سے دور کر دیا گیا۔ اس نے ہلکی سی سسکاری بھری۔ پھر ہادی پیدا ہوا، میرا پیارا بھائی عبدالہادی۔ مجھے بھی ایک بھائی چاہیے تھا۔ میں جب اپنی ہم عمر لڑکیوں کے بھائیوں کو دیکھتی تو میرے اندر بھی یہ خواہش پیدا ہوتی کہ میرا بھائی بھی میرا محافظ بنے گا، مگر وہ بہت چھوٹا تھا۔ وہ رک گئی۔ ڈاکٹر اسرا کو سمجھ آ گئی کہ وہ ذہنی طور پر بیمار کیسے ہوئی۔ جسے وہ حقیقت میں ڈھلتا دیکھنا چاہتی تھی وہ محض تصور تک محدود نہ رہا، بلکہ اس کی نظروں کے سامنے مجسم ہونے لگا۔ اس کی تلخیاتی صلاحیت بہت طاقتور تھی۔ پھر مجھے وہ دکھائی دینے لگا۔ جب بھی میں اکیلی ہوتی وہ میرے پاس آ جاتا تھا، مگر مجھے اس سے خوف محسوس ہوتا تھا۔
وہ اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے دیکھتا رہتا۔ مجھے اس کی نظروں سے وحشت محسوس ہوتی، اس کے چہرے پر ڈر کے تاثرات چھانے لگے۔ اسرا پرسوچ نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ پھر مجھے برے خواب بھی دکھائی دینے لگے۔ مجھے ہادا ہادا کی پکار سنائی دینے لگی۔ اسرا سیدھی ہو بیٹھی اور گود میں موجود اپنا موبائل اٹھایا۔ اب وہ ہادا کا مطلب تلاش کر رہی تھی۔ میں جہاں جاتی تھی وہاں کچھ نہ کچھ غلط ہو جاتا تھا، اس لیے مجھ پر منحوسیت کا ٹھپا لگا دیا گیا، یہاں تک کہ میں خود کو منحوس سمجھنے لگی۔ اسرا کی نگاہوں کے سامنے ہادا کا مطلب لکھا جگمگا رہا تھا، تنگ زاویہ۔ وہ آنکھیں سکیڑے موبائل کی اسکرین کو دیکھتی رہی۔ ایک روز بارش ہو رہی تھی جب میں سب سے ناراض ہو کر چھت پر چلی گئی۔ مما مجھے منانے اوپر آ رہی تھی کہ ان کا پاؤں پھسلا۔ اس کی آواز میں انتہا کا درد تھا، اور وہ مر گئی۔ ایک اور جرم کا بوجھ میرے کندھوں پر ڈال دیا گیا۔ اسرا کی آنکھوں میں بہت دکھ پھیلنے لگے۔ مما کی وفات کے بعد خالہ آئی اور بابا سے یہ کہہ کر میرا تختہ مانگ لیا کہ یہ مما کی آخری خواہش تھی۔ وہ شاید مجھے اس ماحول سے نکالنا چاہتی تھی۔ اسرا اب تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے اس کی بات سن رہی تھی۔ بابا نے میرا رشتہ طے کر دیا۔ پھر جب انٹرمیڈیٹ کے بعد مجھے پڑھنے سے روک دیا گیا تو پہلی دفعہ میں نے بابا کی مخالفت کی۔ وہ گہرا سانس کھینچ کر رک گئی۔ بابا فوراً میری شادی حدیل سے کرنا چاہتے تھے، مگر ڈاکٹر، مجھے ڈر لگتا تھا، مجھے اپنے باپ جیسا شوہر نہیں چاہیے تھا۔ وہ رک گئی۔ ہاں، وہ ڈرتی تھی کہ کہیں اس کے مقدر میں بھی ایسا شوہر نہ ہو جو غصے میں اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھائے، جو سب کے سامنے اپنی بیوی کی تذلیل کرے۔ اسے اپنی زندگی کسی ایسے آنگن میں بسر نہیں کرنی تھی جہاں اسے سکون بھی میسر نہ ہو۔ اس کا سب سے بڑا خوف نعیم صاحب جیسا شوہر تھا۔ انہی دنوں میری زندگی میں وہ آیا۔ اسرا سیدھی ہو بیٹھی۔ آج کے لیے اتنا کافی تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے لگ رہا تھا کہ حافہ دوا کے اثر سے نکل چکی تھی اور اپنے مکمل ہوش و حواس میں تھی۔ اسرا نے اپنا گلنگ کھکارا۔ حافہ، اس سے آگے اگلے سیشن میں بات کریں گے۔ اسرا کی بات پر حافہ نے اپنی آنکھیں کھولی۔ مدھم روشنی میں اس کی سیاہ آنکھیں جگمگا رہی تھی۔ ڈاکٹر، زخموں کو ایک دفعہ ہی نوچ ڈالنا چاہیے۔ اسرا کا اندازہ درست تھا۔ وہ کسی سے دوا کے زیر اثر نہیں بلکہ اپنی مرضی سے اسے یہ سب بتا رہی تھی۔ کبھی کبھار زخموں پر پیون لگانے کے لیے انہیں اکھیڑنا ضروری ہوتا ہے۔ تو پھر سنیں۔ پھر وہ آیا اور میرا ہر نظریہ بدل گیا۔ میں نے مردوں کا جو روپ دیکھا تھا وہ آدمی اس کے برعکس تھا۔ میں نے بابا کو ماما پر ہاتھ اٹھاتے دیکھا تھا، دادوں سے بدتمیزی کرتے دیکھا تھا، حدیل کی نگاہوں میں اپنے لیے نخوت دیکھی تھی۔ اسرا اس سے کوئی سوال نہیں کر رہی تھی، مگر پھر میں نے ایک مرد کو اپنی نظریں جھکاتے دیکھا، اسے اپنی ماں کی عزت کرتے دیکھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے احترام دیکھا۔ وہ سر جھکائے بول رہی تھی۔ میرے دل نے مجھ سے سوال کیا کہ ایک مرد اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا گھر ہمارے گھر کے بالکل ساتھ والا ہے ڈاکٹر، اور میں نے کبھی اس کی آواز کو دیوار کے اس پار آتے نہیں سنا۔ میں نے کسی کو بھی اس کے بارے میں برا کہتے نہیں دیکھا۔ کیا ایسا انسان قابل محبت نہیں؟ اس نے پلکیں اٹھا کر اسرا کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر، وہ میرا تھا، صرف میرا۔ میں نے اللہ سے سوائے اس انسان کے کچھ نہیں مانگا تھا، مگر اللہ نے اسے مجھے نہیں دیا۔ وہ سرخ نظروں سے اسرا کو دیکھ رہی تھی جس کی آنکھوں میں تعصب چھایا تھا۔ وہ آپ کی قسمت میں نہیں ہوگا حافہ۔ نہیں ڈاکٹر، وہ ایسا انسان نہیں ہے جسے قسمت کے سہارے پر چھوڑ دیا جائے۔ اس کے لیے تو تقدیر سے لڑ جانے کا دل کرتا ہے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اسرا اسے دیکھ کر رہ گئی۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے یہاں آنے کے 2 سال بعد بابا میری پڑھائی کے لیے مان گئے، مگر ساتھ ہی میری اور حدیل کی منگنی کی شرط رکھ دی۔ ہم دونوں کی منگنی ہو گئی اور اس کا اور ہمنا کا نکاح طے کر دیا گیا۔ اسرا نے سمجھتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اس کا نام کیا ہے؟ وہ خاموشی سے اسرا کو دیکھنے لگی۔ کمرے کی ہر چیز نے اس انسان کا نام جاننے کے لیے چپ سادھ لی تھی۔ حاتم عبد الرحمن۔ چند لمحوں بعد حافہ کے لب پھڑپھڑائے۔ لبوں سے پہلی دفعہ وہ نام خارج ہوا تھا، مگر پھر بھی ایک انسیت سی محسوس ہوئی تھی۔ کیا پھر ان دونوں کا نکاح ہو گیا؟ اس نے بات کو جاری رکھتے ہوئے پوچھا۔ حافہ تلخ سا ہنس دی۔ ہمنا حدیل سے محبت کرتی تھی۔ اسرا کے چہرے پر الجھن چھا گئی۔ اس نے بہت واویلا کیا تھا، مگر پھر وہ مان گئی۔ 1 ہفتہ پہلے ہی ان دونوں کا نکاح ہوا ہے۔ اب کی بار ان دونوں نے گہری سانس خارج کی تھی اور پھر وہ چلا گیا، میری آنکھوں سے اپنی دید کا موقع بھی چھین کر لے گیا۔ اس نے صوفے سے دوبارہ ٹیک لگا لی، گویا ایک لمبا سفر طے کر لیا ہو۔ اسرا کی پرسوچ نظریں حافہ کے چہرے پر جمی تھی۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ڈاکٹر کے سوال پر وہ عجیب سے انداز میں ہنس دی۔ اس کی نظریں مسئلہ ہے ڈاکٹر،
اس کا میری جانب دیکھنا مجھے کسی خوش فہمی میں مبتلا کر دیتا تھا۔ حافظ کی بند آنکھوں کے سامنے وہ آخری منظر چھایا جب حاتم اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اب تو وہ چلا گیا ہے نا؟ حافظ نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو آپ اسے بھولنے کی کوشش کریں۔ کوشش کرنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے۔ اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ آپ یہ کر سکتی ہیں۔ حافظ نے مسکراتے ہوئے اسرا کی جانب دیکھا۔ ڈاکٹر، اس سے زیادہ خوش شناسی کیا ہوگی کہ مجھے معلوم ہے کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں اور وہ میرا مقدر نہیں بن سکتا۔ اس کی آواز میں خود اذیتی تھی۔ پھر اللہ سے دعا کریں کہ وہ آپ کو صبر دے۔ ڈاکٹر، صبر نہیں چاہیے، جو چاہیے تھا وہ مل نہیں سکتا۔ وہ شاید پہلی دفعہ کسی کے سامنے اتنا بولی تھی۔ حافظ، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ کسی کے کہہ دینے سے آپ بدصورت نہیں بن سکتی۔ لوگوں کو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر انسان کو اللہ نے پیدا فرمایا ہے اور کسی انسان کی ساخت یا رنگت کو بدصورت کہہ کر وہ اللہ کی قدرت میں خامیاں نکالتے ہیں، جو ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ کو اپنا دل چھوٹا نہیں کرنا چاہیے۔ اسرا ایک لمحے کے لیے رکی۔ اللہ کا شکریہ ادا کریں کہ آپ کے تمام اعضاء سلامت ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس تو یہ سب بھی نہیں ہوتا، پھر بھی وہ زندہ ہے نا؟ حافظ نے بے ساختگی اس بات میں سر ہلایا۔ خوش رہا کریں۔ دنیا محض رنگت اور محبت پر ہی ختم نہیں ہو جایا کرتی، میری تو ہو جاتی ہے۔ اس کے دکھی لہجے پر اسرا نے لمبا سانس بھرا اور حافظ کی جانب دیکھا۔ جس دن آپ کا یہ نظریہ بدل گیا، اس دن آپ کا احاطہ درست ہو جائے گا۔ یہی تنگ نظریہ احاطہ ہے۔ حافظ کو یہ بات پہلے ہی معلوم تھی۔ اب آپ کو جب بھی وہ حیولہ دکھائی دے تو اپنے آپ کو یقین دلائیے گا کہ وہ اصل میں نہیں ہے، صرف آپ کا وہم ہے، ٹھیک ہے؟ حافظ نے اس بات میں سر ہلایا۔ کیا اب میں جا سکتی ہوں؟ جی آپ جا سکتی ہیں۔ میں آپ کو کوئی میڈیسن تجویز نہیں کر رہی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ خود پر قابو پا سکتی ہیں۔ اس کی بات پر حافظ مسکرا دی۔ اللہ حافظ ڈاکٹر۔ فی امان اللہ۔ حافظ کمرے کے دروازے کھولتی باہر نکل گئی۔ پیچھے اسرا کاغذ پر کچھ لکھ رہی تھی۔ سورج افق کے کناروں تلک جا پہنچا تھا، جہاں سے پھوٹتی روشنی آسمان کو گلابی مائل رنگ میں ڈھال چکی تھی۔ ایسے میں گندم کے کھیت کے کنارے پر موجود پگ ڈنڈی پر چلتا حاتم ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ گندم کی بالیاں بھی سبز ہی تھیں۔ کسان اپنے گھروں کو لوٹ چکے تھے۔ وہ چاہتا تو سیدھے راستے سے اپنی منزل تلک پہنچ سکتا تھا، مگر اس نے کھیتوں کے بیچ میں سے جانے کو فوقیت دی۔ وہ مدھم چلتی ہوا کو اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ گہرا بھورا لباس پہنے وہ مرد کسی سوچ میں ڈوبا لگتا تھا۔ وہ یہاں لوٹ تو آیا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے بے چینی سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اپنا سامان حکومت کی جانب سے ملنے والے مکان میں رکھ کر آیا تھا۔ کچھ دیر بعد اس کے سامنے اس کی جائے مقصود تھی۔ ایک لمحہ ٹھہر کر اس نے مدھم اندھیرے میں ڈوبی قبروں کو دیکھا۔ بہت عرصہ قبل یہ ایک کھلا میدان تھا جس میں پھر بہت سے مردوں کو دفنا دیا گیا۔ تب سے یہ اس علاقے کا واحد قبرستان بن گیا۔ اس کے ارد گرد چار دیواری قائم نہیں کی گئی تھی۔ گہرا سانس بھر کر وہ آگے بڑھا۔ قبروں کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کی نظریں ان پر سفت کتبوں پر مرکوز تھیں۔ کچھ کے قریب کھڑے ہو کر اس نے فاتحہ پڑھی اور پھر آگے چل دیا۔ بالآخر اب وہ اپنی مطلوبہ قبر کے قریب کھڑا تھا۔ وہ اس قبر کے کتبے کو دیکھے گیا۔ حافظ عبد الرحمن ولد عبد الودود۔ وہ تقریباً 3 سال پرانی قبر لگ رہی تھی، مگر تعجب کی بات اس پر پھیلے سرخ گلاب تھے جن کی رنگت بتا رہی تھی کہ وہ ابھی شاداب ہی تھے۔ حاتم کے پہلو میں گرے ہاتھ دعا مانگنے کے انداز میں اٹھے۔ پھر وہاں موجود سناٹے نے اس کے بڑبڑاتے لبوں کو دیکھا۔ اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ چہرے پر ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ وہاں کھڑا رہا۔ چند لمحے قبر کے کتبے کو خاموشی کے ساتھ دیکھنے کے بعد وہ پاؤں کے بل نیچے جھکا، قبر کی مٹی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ ابھی قبر کو دیکھ ہی رہا تھا۔ اس کے موبائل کی گھنٹی بجی۔ اس نے نہایت خوف سے اپنی جیب کی جانب دیکھا۔ موبائل کو سائلنٹ کرنے کے بعد جیب میں رکھتے ہوئے اس کا ہاتھ کسی کاغذ نما چیز پر پڑا۔ اس نے مڑے ہوئے کاغذ کو جیب سے نکالا جس پر محض ایک فقرہ لکھا گیا تھا۔ وہ ساکن نگاہوں سے اس تحریر کو دیکھ رہا تھا۔ حاتم عبد الرحمن، اپنے باپ کی قبر سے لپٹ کر رو لینا۔ بھوری آنکھیں پھر سے سرخ پڑ گئیں۔ کاغذ کو واپس جیب میں رکھتے اس کے تاثرات جامد نہیں تھے۔ وہ آنکھوں کی نمی کو پیتے ہوئے اپنے لب کاٹ رہا تھا۔ جبڑے بھیجے ہوئے تھے جبکہ ہاتھوں کی مٹھیاں مضبوطی سے بند تھیں۔ اس کا چہرہ بھی سرخ پڑ چکا تھا۔ چند ساعتیں بیت گئیں مگر حاتم اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہا تھا۔ اس نے اپنا سر جھکا لیا اور لمبے لمبے سانس بھرنے لگا۔ پلکوں کو بار بار گرا کر آنکھوں کی نمی کو ماند کر دیا۔
ابھی نہیں رونا حاتم، یہ وقت رونے کا نہیں بلکہ رلانے کا ہے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی مٹھیاں کھول دی۔ چہرے کی رنگت درست ہو چکی تھی۔ اب وہ آنکھوں میں عزم لیے سامنے موجود قبر کو دیکھ رہا تھا۔ بابا، میرا لوٹنا مکتوب تھا، اور اب آپ کے دشمنوں کی تباہی بھی مکتوب ہے۔ وہ وہاں بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ حاتم ہی کیا جو اپنی خواہشات کا گلا نہ گھونٹ ڈالے۔ وہ اپنے ہاتھ جھاڑتا اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ وہاں زیادہ وقت نہیں رک سکتا تھا، کیونکہ وہاں وہ حاتم عبد الرحمن نہیں بلکہ حاتم عبد الودود تھا، اور یہ بات ایک شخص کے علاوہ کوئی نہیں جانتا تھا۔ ابھی حاتم کو اس شخص سے بھی ملاقات کرنی تھی۔ اللہ حافظ بابا۔ وہ قبر پر ایک الوداعی نظر ڈالتا وہاں سے نکل گیا۔ باہر نکلتے ہوئے اس کے تاثرات سڑتے، جبکہ دماغ کسی گہری سوچ میں منہمک تھا۔ اگلی صبح وہ خاکی یونیفارم پہنے ایک حویلی کے مہمان خانے میں بیٹھا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی چھائی تھی۔ وہ یہاں پہلی دفعہ آیا تھا، مگر اس جگہ کے گوشے گوشے سے اس کی واقفیت بہت پرانی تھی۔ ایک ٹانگ کو جھلاتے ہوئے وہ کسی کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے بھی بتا سکتا تھا کہ حویلی کے اندرون جانب کھلنے والے دروازے کے پار ایک راہداری تھی، جس کے سرے پر لاؤنج موجود تھا۔ لاؤنج کے بیچوں بیچ وسیع و عریض زینے بنے ہوئے تھے، اور وہ جس کا انتظار کر رہا تھا وہ شخص ان زینوں کے بائیں جانب موجود کمرے میں تیار ہو رہا تھا۔ یکدم اس کے چہرے پر بیزاری چھائی تھی۔ اس نے خوف سے بائیں ہاتھ میں موجود گھڑی کی جانب دیکھا۔ اسے وہاں بیٹھے 10 منٹ ہو چکے تھے، اور وہ کسی کا انتظار صرف 15 منٹ کر سکتا تھا۔ گہرا سانس بھرتے ہوئے اس نے صوفے سے ٹیک لگا لی۔ 11، 12، 13ویں منٹ کے اندر اندر سردار صاحب زینے کے بائیں جانب موجود کمرے سے باہر نکلے اور راہداری کی جانب بڑھ گئے۔ مہمان خانے میں موجود حاتم ابھی کھڑا ہوا ہی تھا کہ سجاد شاہ اندر داخل ہوئے۔ ایک پولیس والے کو اندر دیکھ کر وہ ٹھٹکے، پھر بروقت چہرے پر مسکراہٹ سجائی اور آگے بڑھے۔ سردار صاحب سے ہاتھ ملاتے ہوئے حاتم کے چہرے پر رسمی مسکراہٹ موجود تھی۔ بیٹھیے ایس پی صاحب۔ انہیں کل اس کے یہاں آنے کی اطلاع ملی تھی، مگر انہیں اس کے شاہ حویلی آنے کی توقع نہیں تھی۔ حاتم خاموشی سے واپس بیٹھ گیا۔ کیسے آنا ہوا؟ وہ فوراً مدعے پر آئے۔ یہاں کے لوگوں سے آپ کے بارے میں سنا تھا، تو میں نے کہا کہ میں بھی سردار صاحب سے مل لوں۔ سجاد شاہ ہنس پڑے۔ انہیں حاتم کے وضاحت پر یقین نہیں آیا تھا، اور حاتم بھی انہیں یقین دلوانا نہیں چاہتا تھا۔ اچھا ذکر سنایا یا پھر برا؟ ابرو اٹھا کر سوال کیا تو حاتم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھری۔ وہ کوئی بیوقوف انسان تو ہرگز نہیں تھے۔ ابھی تک تو اچھا ہی سنا ہے سردار صاحب، مگر وقت بدلنے میں دیر کہاں لگتی ہے۔ مبہم انداز حاتم کا رخ کھلے دروازے کی جانب تھا۔ فکر نہ کریں ایس پی صاحب، ہمارا وقت اچھا ہی رہے گا۔ ان کی بات پر حاتم نے اپنے کاندھے اچکا دیے۔ اب حاتم اپنی گھڑی کی جانب دیکھنے لگا۔ اس لمحے راہداری سے گزر کر باہر جاتے وجود نے ایک سرسری سی نگاہ اندر کی جانب ڈالی۔ سرسری نگاہ ذرا طویل ہو گئی، اور اس نے چند الٹے قدم بھرے۔ آنکھوں میں حیرانی چھا گئی۔ اس نے اپنی پلکیں جھپکا کر سامنے بیٹھے وجود کو دوبارہ دیکھا۔ گویا اسے وہاں بیٹھا دیکھ کر حمزہ کو یقین نہیں آیا تھا۔ اندر بیٹھے حاتم نے اپنا سر اٹھایا تو نظر دروازے پر ایستادہ حمزہ پر پڑی۔ یکایک اس کی آنکھیں مسکرا اٹھیں۔ ایک ابرو سوالیہ انداز میں اٹھا، جیسے پوچھنا چاہتا ہو کہ میرا سرپرائز کیسا لگا۔ حاتم کے دیکھنے پر حمزہ کے چہرے پر غصہ چھا گیا، جبکہ آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ تو وہ واقعی میں وہاں موجود تھا۔ اسے آج سے پہلے اپنی بصارت پر شک نہیں ہوا تھا، مگر آج سے پہلے حاتم یہاں آیا ہی کب تھا؟ اب تو حمزہ شاہ کو اپنی ہر صلاحیت پر شک ہونا باقی تھا۔ اس کے بعد جو ہوا اس کا اندازہ حمزہ شاہ کو تو بالکل نہیں تھا۔ حاتم کے چہرے پر یکدم خوشگوار مسکراہٹ چھا گئی۔ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر سجاد شاہ تعجب میں مبتلا ہو گئے۔ اب حاتم حمزہ کی جانب بڑھا تھا۔ وہ حمزہ کے قریب پہنچا اور ایک دم سے اس کے گرد اپنے بازو پھیلا دیے۔ سجاد شاہ تعجب کی مورت بنے کھڑے ہو گئے۔ سجاد شاہ تعجب کی مورت بنے کھڑے رہے، جبکہ حمزہ یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حاتم عبد الرحمن نے اس کو گلے سے لگایا تھا۔ اسے گلے سے لگاتے ہوئے حاتم کی مسکراہٹ مدھم ہوئی۔ کیسے ہو رائول؟ اس سے پہلے حمزہ اسے پیچھے کی جانب دھکیلتا وہ خود ہی پیچھے ہٹ گیا۔ واٹ اے پلیزنٹ سرپرائز! کیسے ہو تم؟ وہ کسی بچھڑے ہوئے دوست کی طرح حمزہ سے مخاطب ہوا، جو بدستور اسے غصے سے تک رہا تھا۔ کیا آپ دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہیں؟ سجاد شاہ کی بات پر حاتم کھلے دل سے مسکرایا، پھر حمزہ کی گردن کے گرد اپنا بازو پھیلایا۔ ایسا ویسا؟ ہم تو یونیورسٹی کے دنوں میں لنگوٹیا یار ہوا کرتے تھے۔ کیوں حمزہ؟ اس کی بات پر حمزہ کی کھانسی چھوٹ گئی۔ وکیل وہ تھا اور اتنا جھوٹ حاتم بول رہا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ وہ دونوں صوفے کی جانب بڑھے۔
وہ دراصل انکل، آپ حمزہ کے انکل ہیں تو میرے بھی انکل ہی ہوئے نا۔ اس نے سجاد شاہ کی بات سنے بغیر اپنی بات جاری رکھی۔ حمزہ نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا جو بنا اجازت کے گاؤں کے سردار کو انکل کہہ رہا تھا۔ "ہاں، انکل، ہمارا رابطہ کسی وجہ سے ختم ہو گیا تھا اور اب اتنے دنوں بعد اسے دیکھا تو میں خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ حمزہ ابھی تک یہ جان نہیں سکا تھا کہ یہ معصوم انسان یہاں کیا کر رہا تھا۔ یہ وہ انسان تھا جس سے اسے یونیورسٹی کے دنوں میں سخت نفرت تھی۔ آپ دونوں باتیں کرو، مجھے پنچایت میں جانا ہے۔ انہیں اس آدمی کی کسی وضاحت پر یقین نہیں آیا تھا اور حمزہ کے تاثرات انہیں مزید شک میں مبتلا کر رہے تھے، مگر انہوں نے اس وقت ان دونوں کو اکیلا چھوڑنا ہی مناسب سمجھا۔ سجاد شاہ کے باہر جانے پر حمزہ اٹھا اور کمرے کا دروازہ بند کیا۔ وہ واپس لوٹا تو حاتم کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی اور چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کے سوال پر حاتم نے ایک ٹانگ پر دوسری جما دی۔ میں تمہارے علاقے کا ASP ہوں۔ معصوم سا لہجہ، اور یہ معصومانہ لہجہ سامنے والے کو جلا کر خاک کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اگلا سوال پوچھا گیا۔ امن چاہتا ہوں، فوراً جواب دیا گیا۔ اس کے جواب پر حمزہ کے ابرو اکٹھا ہو گئے۔ کیا میں یہاں بمباری کر رہا ہوں جو مجھ سے امن مانگ رہے ہو؟ استہزائیہ لہجے پر حاتم نے لمبا سانس بھرا۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ مجھے اپنے ذرائع سے خبر ملی ہے کہ تم لوگوں کو قتل کرتے ہو۔ اس کے ٹھنڈے لہجے پر حمزہ پرسکون انداز میں بیٹھا رہا۔ اب یہ یہاں بھی میرے کاموں میں دخل اندازی کرے گا؟ یہ میرا اور لوگوں کا معاملہ ہے۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم بیچ میں مت آؤ۔ میں بیچ میں آؤں گا حمزہ شاہ، مجھے مت للکارو۔ اس کا لہجہ سرد سا تھا، مگر فی الحال اس کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں نے سنا ہے سلطان ایوان نے کسی کا قتل کیا ہے اور اس کیس کی پیروی تم کر رہے ہو۔ حمزہ کی آنکھوں میں مسکراہٹ ابھری۔ تم نے کیا کیا سن لیا ہے؟ حاتم نے اس کی بات کو سرے سے ہی نظر انداز کر ڈالا۔ میں چاہتا ہوں کہ اس کیس کی تفتیش میں کروں اور اس سلسلے میں تم میری مدد کرو گے۔ حمزہ نے اپنے ہاتھ کھڑے کیے۔ ایک منٹ، میں تمہاری مدد کیوں کروں گا؟ اگر تم میرا منہ بند رکھوانا چاہتے ہو تو میری مدد ضرور کرو گے۔ اپنا فون چیک کرو۔ حمزہ نے اپنا موبائل دیکھا تو کسی انجان نمبر سے ایک ویڈیو موصول ہوئی۔ ویڈیو میں وہ کسی پر گولی چلا رہا تھا۔ حمزہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں اس چھوٹے سے ویڈیو کلپ سے ڈر جاؤں گا؟ جاؤ اور کسی بھی عدالت میں اسے لے جاؤ۔ اگر میں مجرم ثابت ہوا تو میرا نام بدل دینا۔ وہ کمینگی سے مسکراتے ہوئے بولا۔ اب یہ حاتم مجھ سے ڈرائے گا؟ میں تمہیں وارن کر چکا ہوں۔ اب آگے جو کچھ ہوگا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوگا، مگر ایک بار پھر کہوں گا، میری بات مان لو۔ میں ایوانوں کا خیر خواہ ہرگز نہیں ہوں۔ اب وہ کھڑا ہو چکا تھا۔ حاتم عبد الرحمن تمہارے ساتھ دشمنی کا تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ تم دوستی نبھاؤ یا پھر دشمنی، یہ تمہاری مرضی ہے۔ حاتم ہاتھ بڑھائے کھڑا تھا، جبکہ حمزہ بے تاثر چہرہ لیے اسے دیکھتا رہا۔ اس نے حاتم سے ہاتھ نہیں ملایا۔ حاتم چند لمحے کھڑا رہا، پھر سنجیدگی سے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ جیسی تمہاری مرضی، مگر ایک بات یاد رکھو، اس کیس کی تفتیش میں ہی کروں گا اور پھر تمہیں میری مدد چاہیے ہوگی۔ وہ مدھم سا مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اب میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ حاتم ایک نظر اس کے بے تاثر چہرے پر ڈالتا مہمان خانے کے خارجی دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ معصوم اور ظالم کردار کا سامنا ہو چکا تھا۔ ایک کی معصومیت کی حد یہ تھی کہ وہ اپنی باتوں سے مقابل کا سینہ جلا دیتا تھا، اور دوسری کی سفاکیت کی انتہا یہ تھی کہ اپنی آنکھوں سے ہی لوگوں کو ڈرنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ دونوں آج سے نہیں بلکہ یونیورسٹی کے دنوں سے ایک دوسرے کے حریف تھے۔ ہر مقام پر ان دونوں کا مقابلہ لازمی تھا۔ اب ایک کی معصومیت دوسرے کی سفاکیت سے ٹکرائے گی تو کیا انجام ہوگا، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ حائد مقررہ وقت پر حویلی پہنچ گیا تھا اور اب باقی ایک جانب موجود کرسیوں میں سے ایک پر براجمان تھا۔ اسے کچھ دیر پہلے ہی ایک ملازم یہاں چھوڑ کر گیا تھا۔ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر موجود کرسی پر بیٹھی عائشہ کچھ پڑھنے میں مصروف تھی۔ وہ لڑکی اس کا کافی احترام کر رہی تھی، مگر پھر بھی اسے کسی کے گھر آ کر پڑھانا انتہائی معیوب لگ رہا تھا۔ وہ اپنی نظریں گھماتا ارد گرد کا جائزہ لے رہا تھا۔ چاروں اور ہریالی چھائی تھی، سپہر گزر رہی تھی، جس کے باعث کہیں دھوپ چھائی تھی تو کہیں چھاؤں۔ جس جگہ وہ بیٹھے تھے وہاں سے سورج کی کرنیں گزر چکی تھیں۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اسے حویلی کی سیڑھیاں اترتے ایک لڑکی دکھائی دی۔ وہ کافی دور تھی، جس کے باعث اس کا چہرہ حائد کو واضح نظر نہیں آ رہا تھا،
دونوں ہاتھوں سے تشتری تھامے وہ اس کی اور بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی بصارت اسے واضح دیکھنے کے قابل ہوئی تو ہائد کی آنکھیں حیرانی کے باعث پھیل گئی۔ سبز رنگ کا گھٹنوں تک آتا قمیص پہنے وہ لڑکی حبور شاہ تھی۔ ہم رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھے ہوئے تھی، ایسے کہ سنہری زلفیں ہمیشہ کی طرح چہرے کے گرد پھیلی تھی۔ ہائد بے ساختہ ہی اپنے فیصلے پر پچھتایا تھا۔ یہ لڑکی بار بار اس کے راستے میں کیوں آ رہی تھی؟ وہ جتنا اس سے کتراتا تھا وہ اتنا ہی اس کے سامنے آ جاتی تھی۔ اس نے گہرا سانس بھر کر اپنے تاثرات درست کیے۔ ہائد کو اپنی جانب دیکھتا پا کر حبور مسکرائی۔ اس نے ان کے پاس پہنچ کر سلام کیا اور تشتری میز پر دھر دی۔ عائشہ نے ایک لمحے کے لیے سر اٹھا کر حبور کی جانب دیکھا اور پھر اپنا کام جاری رکھا۔ بابا حضور کا حکم ہے کہ جب تک آپ عائشہ کو پڑھائیں گے تب تک میں یہیں بیٹھوں گی۔ آپ چائے لیں؟ ہائد کے سوالیہ انداز میں دیکھنے پر وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ مسکرانے پر اس کی آنکھیں چھوٹی ہوئی تھی اور عارض سرخ پڑ گئے۔ ہائد چند لمحے اس کی آنکھوں کی چمک دیکھتا رہا۔ خوبصورت تو وہ تھی مگر مسکراتے ہوئے اچھی بھی لگ رہی تھی۔ اب حبور عائشہ کے کان میں کچھ کہہ رہی تھی۔ ہائد نے اپنی نگاہوں کا رخ موڑ کر عائشہ کی جانب دیکھا اور اسے پڑھانے لگا۔ عائشہ ساتھ ساتھ کچھ ضروری باتیں کاغذ پر لکھتی جا رہی تھی۔ اس سارے وقت میں ہائد کو اپنے چہرے پر حبور کی نظریں بخوبی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اچانک ہی غیر محسوس انداز میں گردن موڑ کر اسے دیکھا تو وہ اپنے چہرے کے نیچے ہاتھ رکھے اسے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی، آنکھوں میں احترام لیے، مکمل خاموشی کے ساتھ، دنیا کی پرواہ کیے بغیر۔ کیا اس لڑکی کو کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا؟ وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ یہ لڑکی خود بھی مرے گی اور اسے بھی مروائے گی۔ اس نے نگاہوں میں سختی لاتے ہوئے اسے گھورا مگر حبور پر اس کا اثر نہیں ہوا تھا۔ ہائد گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ وہ اسی کے گھر بیٹھا اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا مگر اس لڑکی کی نظریں ہائد کو جو پیغام دے رہی تھی اسے وہ سمجھنا نہیں چاہتا تھا۔ اسی لمحے عائشہ کا موبائل فون بجا جو کہ اس کے سامنے میز پر دھرا تھا۔ حبور کی نظر پڑی تو اسکرین پر عظمت لکھا جگمگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر شریر مسکراہٹ چھا گئی۔ عائشہ، ضروری کال ہے، اٹھا لو نا۔ اس کے مسکراتے لہجے پر عائشہ نے تنبیہ نگاہوں سے اسے دیکھا اور پھر معذرت کرتی وہاں سے اٹھ گئی۔ اب وہ ان سے ذرا فاصلے پر موجود درخت کے نیچے کھڑی تھی جبکہ اس کا رخ دوسری جانب تھا۔ مجھے ایسی نظروں سے مت دیکھا کریں، وہ سخت لہجے میں گویا ہوا تو حبور گڑبڑا گئی۔ کیسی نظروں سے؟ اس کے مدھم لہجے پر ہائد خاموش رہ گیا۔ بتائیں سر، کیسی نظروں سے؟ ہائد نے اس سے رخ پھیر لیا۔ باغی نظروں سے۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ اپنا نہ صحیح مگر میرے عہدے کا خیال کریں۔ آپ کی نظریں جو پیغام مجھ تک پہنچانے کی کوشش کر رہی ہیں میں اسے قبول نہیں کر سکتا۔ براہ کرم میرے لیے مشکلات کھڑی مت کریں۔ اس کے سنجیدہ لہجے پر حبور دھک سے رہ گئی تو وہ اپنے لیے حبور کی پسندیدگی جان چکا تھا۔ اسی وجہ سے یونیورسٹی میں بھی اسے مخاطب نہیں کرتا تھا۔ سردار صاحب نے آپ پر بھروسہ کر کے مجھے یہاں بلوایا ہے۔ آپ کی بہن آپ کی وجہ سے ایک انجان انسان سے پڑ رہی ہے۔ ان لوگوں کے یقین کو مت توڑیں۔ اس کی بات پر حبور کی آنکھیں جھلملا اٹھی۔ ہائد نے بے ساختہ اس سے اپنے نظریں چرائی تھی۔ کیا کسی کو پسند کرنا گناہ ہے؟ اس نے عائشہ کی پشت کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ دل کی بات زبان پر آ چکی تھی۔ ہائد سر جھکا کر ہلکا سا ہنس دیا۔ کسی کو پسند کرنا گناہ نہیں مگر آپ کا مجھے پسند کرنا گناہ بنا دیا جائے گا، اس لیے اپنے دل کو کہیں کہ احتیاط برتے۔ اس کی بات پر حبور خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد عائشہ بھی ان کے پاس آ بیٹھی۔ جب تک ہائد وہاں بیٹھا رہا حبور کی نظریں اپنے موبائل کے اسکرین پر مرکوز رہیں۔ وہاں سے واپسی پر باغ کے دروازے پر تعینات آدمیوں کو دیکھ کر ہائد پر ادراک ہوا کہ سردار صاحب نے ان لڑکیوں کو اس کے پاس اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ وہ گہرا سانس بھر کر رہ گیا۔ سر ہائد تمہاری حویلی میں آتے ہیں؟ وہ دونوں یونیورسٹی کی راہداری سے گزر رہی تھی۔ حافہ کی بات پر حبور نے اثبات میں سر ہلایا اور اس کا ہاتھ پکڑتی میدان میں اتر آئی۔ اب وہ دونوں میدان کی ایک جانب موجود سنگی بینچ پر بیٹھی تھی۔ حافہ، میرے دل و دماغ سے ان کا خیال نہیں جا رہا، وہ بیچارگی سے کہہ رہی تھی، یوں جیسے کسی جرم کا اعتراف کر رہی ہو، جیسے کسی راز پر سے پردہ اٹھا رہی ہو۔ میرا دل کرتا ہے کہ میں انہیں سوچتی رہوں، انہیں ہی دیکھتی رہوں۔ اس کی آواز بہت مدھم تھی۔ اسے دیکھتی تھی تو سب کچھ ٹھیک معلوم پڑتا تھا مگر جیسے ہی وہ اس کی نگاہوں سے اوجھل ہوتا تو سارا عالم پھیکا پڑ جاتا تھا، گویا وہ سارے رنگ اپنے ساتھ لے گیا ہو۔ اب تو حمزہ سے لڑنا بھی اچھا نہیں لگتا، وہ اپنی دھن میں کہتی چلی گئی۔ اس نے حافہ کی آنکھوں میں اترا حزن دیکھا ہی نہیں۔ بتاؤ نا حافہ، مجھے کیا ہوا ہے؟
اس نے اچانک سے حافہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے، اس کی آنکھوں میں درج تحریر کو پڑھتے ہوئے۔ حافہ نے اس سے اپنی نظریں چرا لیں۔ حبور کی خاکی مائل فندقی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی جو خود جلنے اور دوسروں کو بھی جلانے کے لیے تیار تھی۔ بتاؤ نا۔ حافہ کو اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ادراک ہوا کہ اب اس کی واپسی ممکن نہیں تھی۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ حبور کب ان راہوں کے مسافر بن گئی تھی۔ اسے اپنی حبور کا یہ رنگ پسند نہیں آیا تھا۔ وہ تمہیں قبول نہیں کریں گے حبور، اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرنا ضروری سمجھا۔ حبور کی آنکھوں میں ڈر امڑ آیا، مگر پھر گردن جھٹک کر مسکرا دی۔ حبور شاہ اتنی بھی بدصورت نہیں کہ پروفیسر ہائیڈ اسے انکار کر دیں۔ اس کا ہلکا سا جھک کر کہنے پر حافہ نے تعصب سے اس کی جانب دیکھا۔ کس بدبخت نے یہ کہہ ڈالا تھا کہ حبور شاہ بدصورت تھی؟ ہلکی سی مڑی پلکیں جو کہ خاکی مائل فندقی آنکھوں پر سایہ فگن تھی، اور آنکھیں ایسی کہ جن کی جوت کبھی ماند نہ پڑے، سرخ و سفید عرض۔ کوئی بھی اس کے لیے مر مٹنے کو تیار ہو جاتا، اور وہ اپنے آپ کو بدصورت کہہ رہی تھی۔ کوئی اسے آئینہ دکھانے کی جسارت تو کرو۔ تم ان کے ہر خیال کو جھٹک دیا کرو۔ یہ صرف وقت پسندیدگی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہو جائے گی۔ وہ اب اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی، اور اگر ایسا نہ ہوا، اس کے سنجیدہ لہجے پر حافظ سوچ میں پڑ گئی۔ تم کوشش تو کر کے دیکھو، ایسا ہی ہوگا۔ ان سے کم بات کیا کرو، انہیں مت دیکھا کرو۔ اس کی باتوں پر حبور کا سینہ تنگ ہونے لگا، دل میں درد سا اٹھا۔ وہ کیسے اپنے آپ کو روکے گی؟ اسے تو ہائیڈ کو دیکھنے کی عادت پڑ گئی تھی، وہ اب اپنے دل کو کیسے سمجھائے گی؟ اب حافظ کھڑی ہو چکی تھی، لیکچر کا وقت ہو گیا تھا۔ وہ اپنی سوچ میں گم حافظ کے ساتھ چلتی جا رہی تھی۔ جب سے حاتم واپس گیا تھا، تب سے ہمنا کی بے چینی عروج پر تھی۔ ہر دستک پر اس کا دل کانپ اٹھتا۔ وہ بے صبری سے اپنی آزادی کے پروانے کے منتظر تھی۔ ابھی بھی وہ صحن میں بیٹھی پاؤں جھلا رہی تھی۔ عدیل کا دیا گیا وقت ختم ہونے کو تھا، مگر حاتم نے ابھی تک طلاق کے کاغذات نہیں بھجوائے تھے۔ کبھی کبھی اسے لگتا تھا کہ اس نے حاتم پر بھروسہ کر کے غلط کیا ہے، مگر اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ بھی نہیں تھا۔ کچن سے نکلتی حافظ نے اسے گہری نظروں سے دیکھا۔ اس کے چہرے پر رقم پریشانی کو بھاپتے ہوئے وہ اس کی جانب بڑھی۔ اس کے سامنے بیٹھ کر حافظ نے چائے کا ایک کپ اسے تھما دیا۔ کچھ ہوا ہے؟ حافظ کے سوال پر ہمنا نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ ابھی حافظ کو اس بارے میں بتانا نہیں چاہتی تھی۔ کیا معلوم حاتم طلاق ہی نہ دے، اور اس نہج پر سوچتے ہوئے اس پر دنیا بھی تنگ ہو جاتی۔ وہ اپنی زندگی حاتم کے بجائے عدیل کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ پھر پریشان کیوں ہوں؟ اسی لمحے بیرونی دروازہ ایک زوردار آواز کے ساتھ کھلا۔ ان دونوں نے ایک جھٹکے سے دروازے کی جانب دیکھا، جہاں نعیم صاحب چہرے پر جلال لیے ایستادہ تھے۔ ان کے ہاتھوں میں موجود خاکی لفافہ دیکھ کر حمنا نے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ نعیم صاحب غصے سے آگے بڑھے اور لفافہ ہمنا کے پیروں میں پھینک دیا۔ حافظ تعجب سے کبھی ہمنا کو تو کبھی نعیم صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ نعیم صاحب چارپائی پر اپنا سر تھام کر بیٹھ گئے۔ ہمنا پر سکتہ طاری ہو گیا۔ حافظ نے نیچے جھک کر وہ لفافہ اٹھا لیا۔ تمہاری منحوسیت اس کی خوشیوں کو کھا گئی۔ یکدم وہ دہاڑے حافظ ایک لمحے کے لیے کانپ کر رہ گئی۔ لفافے کو کھولا تو اندر موجود کاغذ کو دیکھ کر حافظ کی آنکھیں پھیل گئی۔ اس نے حیرت سے ہمنا کی جانب دیکھا۔ حاتم عبد الرحمن نے ہمنا نعیم کو طلاق دے ڈالی تھی۔ وہ کاغذ اس کے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرے۔ وہ بے یقینی سے ہمنا کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بچپن سے تمہیں کہتا آیا ہوں کہ اس منحوس سے دور رہا کرو۔ دیکھو یہ بدبخت تمہاری خوشیاں بھی کھا گئی تمہاری خوشیوں کو۔ ان کی آواز کو سنتے ہوئے رضیہ بھی اپنے کمرے سے باہر آئیں۔ نعیم صاحب کو یوں بیان کرتا دیکھ کر وہ دھک سے رہ گئی۔ کی ہویا پتر؟ بیٹا کیا ہوا؟ ان کے سوال پوچھنے پر نعیم صاحب رکے اور غصے سے حافظ کی جانب دیکھا۔ یہ میری ہمنا کی خوشیوں کو کھا گئی۔ حافظ گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ ہوا کیا ہے؟ حاتم نے ہمنا کو طلاق دے دی ہے۔ دروازے پر موجود صوفیہ بیگم کے قدم رک گئے۔ وہ نعیم صاحب کی آواز سن کر یہاں آئی تھی۔ ان کی نظروں میں تعجب درایا، جبکہ رضیہ بیگم یہ بات سن کر نیچے بیٹھتی چلی گئی۔ حافظ تیرا ککھ نہ رہے، تو برباد ہو جا۔ تو اپنی بہن کی خوشیوں کو کھا گئی۔ تو مر جا حافظ، تو مر جا۔ ان کے آہ و پکار پر اس گھر کے در و بام نے وہ آواز سنی جو آج تک کبھی بلند نہ ہوئی تھی۔ بس میں نے حاتم سے نہیں کہا تھا کہ وہ ہمنا کو طلاق دیں۔ میرا کوئی قصور نہیں، اس لیے مجھے قصوروار ٹھہرانے کی بجائے جس نے یہ کام کیا ہے اس سے پوچھ گچھ کریں۔ میرا اس معاملے سے کوئی واسطہ نہیں ہے، مضبوط لہجے میں کہتے وہ سب کو ساکت کر گئی۔ کچھ دیر بعد رضیہ بیگم غصے سے زمین سے اٹھی اور غضبناک انداز میں حافظ کو گردن سے پکڑ لیا۔ حافظ کی آنکھیں ابل آئیں۔ تو اب میرے ساتھ زبان درازی کرے گی؟ کرم چلی، تیری زبان نہ کاٹ دی نا
तो मेरा नाम भी रज़िया नहीं। चल यहाँ से दफ़ा हो जा। एक झटका देते हुए उन्होंने हाफा को पीछे की जानिब गिराया। उसके नीचे गिरने से पहले हमना उसे थाम चुकी थी। दरवाजे पर खड़ी सूफिया बेगम ने यह मंजर निहायत तासिफ से देखा था। उन्हें नहीं मालूम था कि हातिम ने हमना को तलाक क्यों दी थी, मगर उन्हें हातिम का साथ देना था। वो हिम्मत करते आगे बढ़ी तो सबकी नज़रें उन पर उठ गई। उनकी नज़रों में मौजूद शिकवा देखकर सूफिया बेगम का जी किया कि वो ज़मीन में समा जाए, और फिर यकदम ही रज़िया बेगम और नईम साहब की जानिब से मलामत का सिलसिला शुरू हो गया। वो जो पहले हाफा को कसूरवार ठहरा रहे थे, अब उनके निशाने पर सूफिया बेगम थी, जो खामोशी से सब कुछ सुन रही थी। हमना के चेहरे पर अब पछतावा छा गया। हातिम ने बिल्कुल दुरुस्त कहा था कि दोनों ख़ानदानों के दरमियान इंतशार फैल जाएगा और इसकी वजह सिर्फ हमना होगी। उन सबको एक दूसरे से लड़ता देखकर हमना ने एक फ़ैसला किया था। उसने एक निगाह हाफा पर डाली, जो ताज्जुब से सबको देख रही थी। बस, एकदम वो चिल्लाई। उसकी आवाज़ पर वो सब थमे। मैंने हातिम से तलाक मांगी थी। मैंने उसे मजबूर किया था, क्योंकि मैं उससे शादी करना नहीं चाहती थी। वो नईम साहब पर इंकशाफात कर रही थी। मैंने दादू को भी बताया था कि मैं और हदील एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। रज़िया बेगम शौक के आलम में उसे तक रही थी। एकदम नईम साहब का हाथ उठा और हमना के चेहरे पर अपनी छाप छोड़ गया। हमना की आंखें बेयकीनी से फैल गई। इसीलिए तुम्हें इतना बड़ा किया था? तुम भी एहसान फरामोश निकली, बद किरदार। उनका आखिरी लफ्ज़ हमना के दिल पर आरी फेर गया। उसने आंखों में नमी लिए उन्हें देखा। अपने आशिक को बुलाओ, अभी तुम्हें इसके साथ रवाना करता हूँ। तमाशा ख़त्म हो चुका, जाओ सब यहाँ से। वो एक झटके से वहाँ से निकल गए। हाफा हमना का हाथ थामती अपने कमरे में बंद हो गई। हातिम, तुमने ये क्यों किया? घर पहुंचते ही सूफिया बेगम ने हातिम का नंबर मिलाया था। हातिम ने उनकी बात सुनते ही कुर्सी के साथ टेक लगा ली। उस वक्त वो अपने ऑफिस में बैठा एक ज़रूरी काम कर रहा था। अब मैंने क्या कर डाला? उसके सादा से लहजे पर सूफिया बेगम के आसाब शिकन हो गए। हातिम अब्दुल रहमान, तुम मेरी भतीजी को तलाक दे चुके हो। क्या मैं वजह दरियाफ्त करने की गुस्ताखी कर सकती हूँ? उनके अंदाज पर हातिम हल्का सा मुस्कुरा दिया। हम दोनों की तबीयत नहीं मिली तो मैंने उसे तलाक दे दी, ताकि वो भी आज़ाद रहे और मैं भी। वो मध्यम लहजे में बोला। झूठ मत बोलो हातिम अब्दुल रहमान, वो सबके सामने एतराफ़ कर चुकी है कि उसने तलाक का मुतालबा किया था। हातिम सीधा हो बैठा। बेवकूफ़ लड़की। वो लड़की बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि तुम बेवकूफ़ हो। सूफिया बेगम की बात पर हातिम ने लंबा सांस भरा। माँ, नानों ने उसके साथ ज़बरदस्ती की थी। मैं कैसे इस लड़की को अपने निकाह में रखता, जो मेरे साथ रहने को तैयार नहीं थी? उसकी बात पर सूफिया ने अपना सर झटक दिया। तुम जो भी कहो, भाईजान तुमसे बहुत नाराज़ है। वो हमना को अभी हदील के साथ रुखसत कर रहे हैं। अब देखो कि क्या होता है। हातिम ने समझते हुए इस बात में सर हिला दिया। मैं उनकी नाराज़गी ख़त्म कर दूँगा। आप अभी उनके पास जाएँ। फ़ी अमानिल्लाह। सूफिया बेगम उसे जवाब देती नईम साहब के घर की जानिब बढ़ गई।